السلام علیکم۔ آج کا ہمارا واقعہ صحابہ کرام میں کا ہے۔ صحابہ کرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی کریم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا پورا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو موسیٰ، آپ کے والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا۔ آپ یمن میں پیدا ہوئے۔ یمن کے مشہور قبیلے اشرا میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اشری لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ راہ تلاش راہ حق کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے ادھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں بیعت کی، مسلمان ہوئے اور ساتھ ہی یمن کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ نے اپنی خاندان کو اسلام کی دعوت دی تو آپ کے خاندان نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ کی والدہ نے مدینہ میں وفات پائی۔ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے قبیلے میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے 50 افراد کو اسلام میں قبول کرنے کی دعوت دی، تو 50 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن میں ایک جماعت کے ساتھ ہجرت حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے درخواست کی۔ اس وقت آپ نے خیبر فتح کر لیا تھا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ نبی کریم نے یمن میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا یعنی خلیفہ مقرر فرمایا، اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 4526 ہے، تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، ڈرنا نہ، آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ یعنی اس سے مراد کہ تم دونوں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرنا۔ جب کوئی مشکل کام آئے تو اس کام سے بھاگنا نہ، اسلام کے کام سے تم نے نہیں بھاگنا، اور اتفاق سے رہو، بھائی من کے رہو، آپس میں کبھی لڑائی نہ کرنا، آپس میں اپنے آپ کو اونچا نیچا بڑا یا چھوٹا مت سمجھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہدایت فرمائی۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آئے۔ نبی کریم نے پوچھا، عبداللہ بن قیس، آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے والد کا نام قیس تھا، عبداللہ بن قیس، کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ نبی کریم نے حضرت موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں حج کے ارادے سے آیا ہوں۔ دوبارہ نبی کریم نے فرمایا کہ نیت کی تھی حج کی؟ انہوں نے جواب دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، قربانی ساتھ لائے ہو؟ عرض کی، نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا تم حج کی قربانی ساتھ لائے ہو؟ عبداللہ بن قیس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ حکم ہوا کہ تم طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو۔ نبی کریم نے فرمایا، حج کا طواف کرو، اس کی سعی کرو اور اپنا احرام کھول دو۔ حضرت عمر فاروق نے، ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق نے حضرت
ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ اور کوفہ کا امیر مقرر فرمایا، بصرہ اور کوفہ کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ نے اس علاقے میں جہاں پر آپ کو امیر مقرر فرما، سلطنت اسلامی کی بنیاد رکھی، یعنی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس میں شامل ہو گئے۔ وہاں پر نہر کوئی نہیں تھی، پینے کے لیے نہر کوئی نہیں تھا، کنواں نہیں تھا، لوگ پیاس کے مارے مرے جا رہے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک نہر کھلوائی، ایک نہر کا راستہ ہموار کیا۔ آج بھی وہ نہر بن موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ بصرہ میں یہ نہر بصرہ میں ہے، نہر بن موسیٰ کے نام سے یہ نہر ابھی بھی مشہور ہے اور یہ ابھی بھی جاری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا اخراج نہایت وسیع تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے سلوک کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، پرہیزگاری تھے، اللہ کی عبادت میں مشہور تھے، تقویٰ تھے، نیک اعمال کرتے تھے، سیرت طیبہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، دین کا کام آگے لوگوں کو سمجھاتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت آپ بہت پیاری کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہی قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ آپ کی آواز بہت عمدہ تھی، اخراج والی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کے دورہ حکومت میں بہت سے لوگ جہالت میں شکار تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مراد کھاتے تھے، پڑوسیوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا تو وہ سیدھے راستے پہ آ گئے۔ آپ کا دورہ خلافت آج بھی ہر مسلمان کے دل میں یاد ہے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ذو الحج کے مہینے میں 44 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے ذو الحج کے مہینے میں 44 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی تقریباً عمر 61 سال تھی، ماشاءاللہ 61 سال تھی وفات کی عمر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زندگی آج کے دور میں ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ ان کے اخراج، ان کے پہلو، زندگی گزارنے کے طریقے آج بھی مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے احکامات پر، نبی کریم کی سیرت طیبہ پر، شریعت قانون پر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر